یقین کے ساتھ لوگ غدیر بھولے تھے تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھا. تندیل بھائی مجھے وقت لگا ہے. مجھے بابا جی کی تصویر دیکھی ہے, میں اوپر آیا ہوں, مجھے پڑھتے ہوئے وقت لگا. میں اپنے آپ کو سنبھالتا رہوں کہ میں پڑھ سکوں. یار کوئی نہیں پتا کس کا آخری محرم. غریب بن کے رونا, امیر بن کے نہیں, غریب بن کے رونا. کیونکہ آج کا وہ دن ہے جب نبیوں نے سروں سے تاج اتارے ہیں. کوشش کر بھائی کا مجھے حکم ہے مصاحب زیادہ پڑھے گا. بھائی آپ نے کہا تیاری پڑھے, میں آپ سے اجازت لے کے سید اور جتنے سادات وزام بیٹھے, میں اجازت لے کے تیاری نہیں پڑھوں گا. میں نے جو مصاحب پڑھنا ہے نا وہ میں نے 2 دن پہلے کتاب سے پڑھا ہے. جب میں نے پڑھا تھا میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ سید یکم کو پڑھوں گا. معاف کیجیے گا, میں کل سے مضمون پورا مکمل کروں گا, گھبرانا نہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ یہ جب چاند چڑھا ہے نا, جب یہ چاند طلوع ہوا ہے, ہر کسی نے اپنے رنگ میں دیکھا ہے. 2 ذاتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس چاند کو بڑے عجیب رنگ میں دیکھا ہے. ایک حسین ہے, ایک شام والی ملکہ ہے. کیا بات ہے یار, کوشش کرو میرے ساتھ مل جانا. جو مسائل میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اس تک میں سفر کر لوں. کیا بات ہے, مولا تعالیٰ شکریہ قبول فرمائے. آپ اتنا روئیں گے جتنا حسین کی امہ کو منظور ہوگا. میرا کام مسائل پڑھنا ہے, رلانا نہیں. آنسو بی بی سے مانگ, خیرات مانگ. مولا سیدزادے کے درجات بلند کریں, یہ ان کی محنت ہے. لفظ دوسرا جو کس رنگ میں دیکھا, ادھر چاند نظر آیا, بی بی نے جو عمل کیا ہے وہ پڑھنے لگا ہوں. اس کے بعد فیصلہ کریے گا کہ آپ نے کتنا رونا ہے. ہر کسی نے چاند دیکھا ہے, حسین چاند دیکھ رہے تھے, بی بی نے یہاں سے بوسہ لیا ہے. اللہ جانے اس بوسے کے اندر درد کیا تھا. بی بی نے گردن چھوڑی اور پہلا لفظ کیا کہا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. شاہ جی اجازت دیجیے گا, مصاحب میں 8 دن پڑھتا رہوں گا. بڑا مصاحب پڑھنا ہے مجھے. ایک واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مجلس میں آئی میری مائیں بہنیں بھی مقصد سمجھ لیں اپنا, یہاں بیٹھے ہوئے والدین بھی اپنا مقصد جان لیں کہ یہ خلق کیوں ہے. مصر کا ایک مومن تھا, پہلے سنیں گے آپ پھر روئیں گے, مجھے پتہ ہے چونکہ میں پڑھ کے رویا ہوں. اپنے گھر میں اسرا کرواتا تھا, اسرا مجالس کرواتا تھا جس طرح یہاں ہوتا ہے اور بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے. بڑا امیر تھا, تقدیر نے کوئی امتحان لیا, غریب ہو, محرم سر پہ, پاس کچھ نہیں. راتوں کو اٹھ کے روتا ہے, مولا کچھ دے دے, تیری مجلس قربانی ہے, تیری اماں نے رونے آنا ہے. تنزیل بھائی آج آپ کے گھر نبی کی بیٹی آئی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک رومال ہے, وہ ہر عزادار کی آنکھوں کے نیچے کرے گی. یاد رکھنا یہ صدائی ہوئی ہے, اسے خالی نہ موڑنا. اس کا رومال خالی نہ جائے, وہ پہلے امت کی خالی موڑی ہوئی بیوی ہے. بڑا پریشان ہوا, بیٹھ جاؤ بیٹا, بڑا پریشان ہوا. بابا جی میں آہستہ آہستہ پڑھوں, معاف کیجیے گا, چونکہ میں نے یہ واقعہ سمجھانا ہے اپنے مجمع میں. یہ میرے پورے محرم کا حاصل ہے. چھت پہ گیا, پہلے بڑے لوگوں سے ادھار مانگتا رہا کہ کوئی دے دو یار. میں نے غریب کی مجلس کروا دی ہے, میں نے غریب کا عشرہ کروا دیا, کسی نے نہ. گھر کی چھت پہ گیا, منہ کربلا کی طرف مڑ گیا, رو کے کہتا مولا میں تو جو تھا لگا چکا ہوں, مولا میری نیت میں فرق نہیں ہے,
کاش آج میرے پاس کوئی خزانہ ہوتا تجھ پہ قربان کر دیتا. ابھی اس کی زبان سے لفظ ختم نہیں ہوا، پیچھے اس کی بیوی آ گئی، اس کا دامن پکڑ کے کہتی ہے ہاتھ نیچے کر، آ میں تجھے خزانہ دیتی ہوں. ہائے کر نا یار، ہائے کر نا یار، آ میں تجھے خزانہ دیتی ہوں. تڑپ کے بیوی کو دیکھ کے کہتا ہے تیرے پاس زیورات تھے، تو نے مجھے بتایا ہی نہیں. کہتی آج تجھے میں کائنات کا سب سے عظیم خزانہ اپنا دینے لگا. پتہ نہیں کیا سنا ہے یار. لے کے نیچے آئی. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا یار. یہ لے کے کمرے میں آئی، اس کے 2 بیٹے سوئے ہوئے تھے. پاس لا کے کہتی ہے تجھے یاد ہے اللہ نے ایک نبی سے قربانی مانگی تھی، اس نے اپنا ایک بیٹا قربان کیا تھا. اگر وہ ایک کر سکتا ہے میں حسین کی کنیز ہوں، میں 2 کرتی ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تڑپ کے کہتا ہے کیا مطلب. کہتی میں تجھے منت کرتی ہوں، ماں کا کلیجہ دیکھ لیا. یہ جملہ میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھ لوں. ہاتھ باندھ کے کہتی ہے میں تجھے منت کرتی ہوں، حسین کی مجلس ضرور کروانی ہے. میں ماں ہو کے کہتی ہوں یار ہائے ضرور کر دینا. میں ماں ہو کے کہتی ہوں میرے دونوں بیٹے بازار دے کے بیچ دو. پتہ نہیں کیا سنا یار تم نے. میرے یہ دونوں بیٹے بازار لے جا اور انہیں بیچ دے، جو قیمت ملے لا، ہم حسین کی مجلس کروائے یار. تو نے کیا لگایا، تیرا آزاداری پہ کیا لگایا یار. باپ تھا کہتا اچھا تیری طرف سے اجازت، میں جان بوجھ کے اس واقعے کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھ لوں. تیری طرف سے اجازت ہے. کہتی ہاں میری طرف سے اجازت. کہتا ان بچوں کو ابھی سونے دے، آخری رات ہے اگر وہ ٹوٹو. پتہ نہیں کیا سنا ہے یار. صبح تو انہیں تیار کر دینا، میں انہیں لے کے بازار چلا جاؤں گا، میں انہیں بیچ دوں گا. اب صبح ہوئی ہے، ماں نے فجر پڑھی ہے، سر سجدے میں رکھ کے کہتی سیدہ تیرا شکر جا، سیدہ تیرا شکر جا. تو نے مجھے بیٹے دیے تھے تو میرے آج کام آ گئے ہیں، تو نے بیٹے دیے تھے تو آج کام آ گئے. دونوں بچوں کو اٹھایا ہے، اٹھا کے اس نے تیار کیا ہے، تیار کر کے ماتھے چوم کے کہتی ہے آج تمہارا بابا تمہیں حسین کے لیے بازار بیچنے جائے گا، تمہیں حسین کے لیے بازار بیچنے جائے گا. میں منت کرتی ہوں کسی کو بتانا نہ کہ تم بیٹے ہو، سب کو یہی کہنا ہم غلام ہیں. کیا بات ہے یار، کوشش کرو یار، کوشش کرو یار. سب کو یہی کہنا ہم غلام ہیں، سب کو یہی کہنا ہم غلام ہیں. اب بچوں کا عقیدہ سنو گے. دونوں بچوں نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا ماں ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم بیٹے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں. لیکن اماں ایک وعدہ تو بھی کر، اماں جب 7 محرم کو اکبر کا تابوت نکلے گا نا ہمارا سلام ضرور. کیا بات ہے یار، ہائے کرنا یار. ہمارا سلام غریب کو دے کے کہنا نوکر قربان ہو گئے. مولا کو دباؤ کرے وہ جن کے پاس اولاد نہیں، مولا اولاد اور ارینہ دے. ہمارا سلام کہنا. بچوں کو لے کے چلا. بابا جی ہر بندہ اپنی جگہ پہ کریا کر. درد آگے، جملے آگے. یہ صبح کے وقت بچوں کو لے کے مصر کے بازار میں چلا گیا. یہ وہی مصر کا بازار ہے جہاں نبی بکنے آئے تھے. آج حسین کا آزادار ہے. بچوں کو رستے میں چومتا بھی ہے، سینے بھی لگاتا ہے، چوم چوم کے کہتا تم اکبر کا صدقہ ہو. پتہ نہیں تم کیا سن رہے یار. میں اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں. تم قاسم کا صدقہ ہو، تم آن محمد کا صدقہ ہو. میرا لال کسی کو بتانا نا کہ تم میرے بیٹے لگتے ہو. دونوں بیٹے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے بابا ہم نہیں بتائیں گے، تو بھی نہیں بتائے گا. اے ہائے آ گیا بابا، آواز دے رہا آؤ کسی نے غلام خرید لے. غلام کہتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے. پتہ نہیں کیا سنا. بابا جی معاف کیجئے گا مجلس کسی اور معیار پہ جانے لگا. غلام کہتا ہے منہ پھیر لیتا ہے.
जो भी आता है इसके पास से गुजर जाता है, क्यों खरीदता नहीं। जब वो सूरज ढलने लगा तो शाम हो गई ना, अब इसे फिक्र पड़ गई है कल यकम मुहर्रम है, मेरा माल बिका नहीं है, इसका मतलब है कल गरीब की मजलिस रह जाएगी। अब ये बात आई ना, तड़प गया, तड़प के कहता है मौला अब्बास मेरी मदद कर। जब इसने कहा ना मौला अब्बास मेरी मदद कर, इधर सारे दुकानदार जा रहे थे, अचानक बाजार में किसी के घोड़े की टापों की आवाज आई। इधर घोड़े की टापों की आवाज आई ना, भाई तंजील में जुमले पे जोर नहीं लगाऊंगा, मैं आहिस्ता कहूंगा क्योंकि जुमले पे हर बंदे ने क्रिया करना है। इधर जब घोड़े के टापों की आवाज आई ना, इसके करीब लाके घोड़सवार ने घोड़ा रोका, आवाज दे के कहता बेचना चाहता है, कहता बेचना चाहता हूँ। कहा अच्छा मैं कीमत नहीं पूछता, कीमत तेरी मर्जी की है, लेकिन शर्त ये है कीमत मेरे घोड़े के गले में लटकी हुई थैली में है, तूने खुद उतारनी है, तूने खुद उतारनी है। अब सा मैं गल अल्लाह करे खोल लगा, तुमने खुद उतारनी है, तूने खुद उतारनी है। बच्चों का हाथ छोड़ा इसने, सर उठा के कहता क्या बादशाही है, मैं बेच रहा हूं, आप मुझे कीमत भी अपने हाथ से नहीं दे सकते। आवाज आई मेरी मजबूरी है, मेरे दोनों हाथ नहीं है, मेरे हाथ होते तो मैं तुझे अपने हाथों से देता। क्या बात है यार, क्या बात है यार। और सब्र करो मेरे साथ, और सब्र करो, 2 से 3 मिनट का मसाइल रहेगा भाई तंजील। ये मोमिन कहता मुझे समझ ही नहीं चली ये कौन, कहता मेरा दिमाग में अल्लाह जाने कोई बात ही नहीं है। कहता मैंने जल्दी से थैली खोली, थैली सीने लगाई, कहता मैंने मुड़ के भी पेटों को नहीं देखा, कहता मैं थैली लेके चला, मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, मेरे बच्चों ने भी एक बार बाबा नहीं कहा। हाय हाय हाय, पता नहीं यार तुमने क्या सुनाया, मैं तुम्हें बताने लगा हूं ये आजादारी कैसे होती है। चला गया, घर आया, आगे बड़ा खुश हुआ, खुश होके कहता ये ले एहतमाम कर, सफ़े अज़ा बिछा, लंगर बना, कल हुसैन के अज़ादारों ने आना है, कल हुसैन की अम्मा ने आना है, कल शब्बीर का मातम मेरे घर में होगा, नबी की बेटी मेरे घर में आएगी। बस अज़ादारों यकम मुहर्रम था जैसे आज है, इधर सफ़े मातम बिछ गया, मोमिन आ रहे लंगर खा रहे, लंगर खा के जिक्र खा के सुन के चले गए। अब जब सारे चले गए ना, दोनों बैठ गए जमीन पे, अब रोने लगे हैं, अब रोने लगे हैं, अब पता नहीं तुम क्या सुन रहे हो, अब रोने लगे हैं। अचानक दरवाजे पे तक बाबू हुई, मां दौड़ के गई। अब जब इसने दरवाजा खोला ना, तो दरवाजे पे एक काले बुर्के वाली बीबी खड़ी थी। पता नहीं क्या सुन रहे हो। इस बीबी का एक हाथ पहलू पे था, एक हाथ में इसके दोनों बच्चे थे। आवाज दे के कहती ले हम तेरी अमानत देने आए हैं, हम बेटे लेने वाले नहीं, हम बेटे, हम बेटे देने वाले हैं। इस खादिमा ने हाथ बांधे, इसने कहा बीबी आप कौन है, बीबी आप कौन है, मेरे बच्चे वापस लेने आ गए हैं, वापस देने आ गए हैं। बीबी अगर इन्होंने अच्छी खिदमत नहीं की ना, तो बीबी मैं अभी इन्हें समझाती हूँ, बीबी ये तेरी अच्छी खिदमत करेंगे, बीबी ये तुझे नाराज नहीं करेंगे, बीबी ये तुझे दुख नहीं देंगे। बस सजादारों ये लफ्ज आना था, बीबी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, इधर नकाब हटाया ना, रो के कहा तुम मेरे बच्चों को रोते वाले हो, और मैं तेरे बच्चे वापस करने आई हूँ, और मैं अकबर का सदका, और मैं कासिम का सदका, और मैं आन का मातम करो यार। अल्लाह अकबर। आज यकम है ना, बीबी बीबी आप आई कैसे है, बीबी ये बच्चे आप तक कैसे पहुंचे, ये हमने तो बाजार में बेचे थे, ये जुमला है आखिरी, इसी पे मातम की सदा आ जाएगी और आप अपनी जगह से उठ के मातम करेंगे। कल तुमने बाजार में जिसे बेचे थे ना, वो मेरा बच्चा है, जिसे बाजार